أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرت طارق ابن عشیم اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس وقت نقل کیا جبکہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر و عرض کی کہ کیف اقول حین اسأل ربی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے رب سے دعا مانگوں سوال کروں تو کیسے کروں؟ تو آپ نے فرمایا قل، تم یوں کہو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے عافیت دے، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وجمع اصابعہ الاربع الا الابہام، آپ نے 4 کلمات کہے اور چاروں دفعہ اپنی انگلیاں سوائے انگوٹھے کے بند کرتے رہے اور فرمایا فَهَؤُلَاءِ یجمعن اللہ لک دینک و دنیاک، کہ یہ وہ کلمات ہیں جو تیرے دین اور تیری دنیا کی بھلائی کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خوش قسمتی تھی، اور یہی یہ چیز ہے جو ان کو ساری امت سے ممتاز کرتی ہے کہ انہیں نبی علیہ السلام کی مبارک صحبت براہ راست دستیاب، اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی علمی تشنگی دور کرنے کے لیے، اپنے ایمانی کیفیات کی ترقی کے لیے وہ براہ راست حضور علیہ السلام سے اکتساب فیض کرتے تھے۔ پھر صحابہ کے سوالات ہم سب کے لیے دین بنتے چلے گئے۔ چنانچہ صحابی نے اس انداز میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول، رب سے سوال کرنا بنتا ہے دعوت اور دعا انسان کی طبیعت کا تقاضا بھی ہے، اس کے احتیاج کی دلیل بھی ہے، رب پر اعتماد اور توکل کا کامل اظہار بھی ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں دعا کے لیے تو میں کیا کلمات کہوں؟ تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے جوامع الکلم عطا کی، تھوڑے کلمات ہمیں بہترین سے بہترین، اعلیٰ سے اعلیٰ مفاہیم بیان کر۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب مانگنا ہی ہے تو ان کلمات سے یوں مانگ لو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ صبح و شام انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی۔ ورحمنی، گناہ کے باوجود اللہ رب العزت سے کرم، رحم، اس کے احسانات، انعامات کا تقاضا کرے کہ میرے گناہ تو ایسے نہیں لیکن اپنے کرم اور عفو اور مہربانی سے مجھ پر رحم فرما۔ وعافنی، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی نعمتیں سہولت کے ساتھ عطا فرما، جو نعمتیں دی ہیں ان سے تادیر استفادہ کی توفیق نصیب فرما، ایمان کی صورت میں، اعمال صالحہ کی صورت میں، جسمانی صحت کی صورت میں، اعضاء اور جوارح کی صورت میں، اعزاء اقربا، رشتہ داروں، بیاں بیوی بچوں سمیت سب نعمتیں جتنی ہیں ان کے معاملے میں عافیت عطا فرما۔ اور چوتھی چیز کہہ دی کہ ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ رزق سے مراد صرف مال ہی نہیں بلکہ ہر وہ نعمت جس کی طرف انسان کی رغبت ہے وہ سب اس میں آ گئی، جس میں اولاد بھی ہے اور عزت بھی ہے، کامیابیاں بھی ہیں اور مالی و عافیت بھی ہے۔ چنانچہ صحابی کو یہ کہہ بھی دیا، 4 کلمات سکھا بھی دیے اور ساتھ ہی یہ بھی ترغیب دی کہ یہ صرف تمہاری آخرت کے لیے نہیں بلکہ اس سے تمہاری دنیا کی بھی کفایت ہو جائے گی۔ یہ کلمات پڑھنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اس سے صرف آخرت کے مسائل حل نہیں ہوں گے، ساری دنیا کے مسائل جس کو انسان عملی طور پر بہت سے معاملات میں مقدم سمجھتے آخرت پر، جس کو قرآن نے بل تؤثرون الحیات الدنیا بل تحبون العاجلہ سے تعبیر کیا، اس کا حل بھی دین کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔